السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، یہ آیت مقدسہ نمبر 54، 55 اور 56 ہے، سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 ہے۔ سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 6 اور پارے کا رکوع نمبر 11 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم دو اصولی باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجرمین اور منکرین، کفار، مشرکین، منافقین، یہ جو حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے مقابلے کے لیے جب اترتی ہیں تو اللہ رب العزت سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، لیکن یہ مجرمین پھر وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت کی جو سنت مبارکہ ہے، عادت مبارکہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتے ہیں، اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ یہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اصل میں اس ڈھیل کے پیچھے یہ موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائیں، شاید یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعوت کو، سچی دعوت کو، اور جو آج کے دور کی ضرورت ہے اس کو سمجھ جائیں اور اللہ رب العزت کی رہنمائی کو سمجھ لیں، تو اللہ رب العزت ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جو منکرین ہیں وہ ضد پہ اڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ عذاب آ کے رہے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ جزا و سزا کا جو عمل ہے یہ رک جائے یا ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات مقدسہ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عمل ضرور ہوگا، لیکن عدل کی بنیاد پہ ہوگا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ آج کی آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو نمایاں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت مقدسہ نمبر 54 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ یہ جو گناہ گار لوگ ہیں، حزب الشیاطین ہیں، جنہوں نے سوسائٹی میں ظلم قائم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور معاشرے میں بھی ظلم قائم کیا اور ظالموں کا ساتھ دیا، جب یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے تو لفتدت بہ، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کے یہ مالک ہیں، مالک و اختیار ہیں،
اور یہ سب کچھ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کو دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے اس کی قدر ہے یا اسباب کی قدر ہے۔ اسباب کی قدر و اہمیت ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں ایسے ہم جب اسباب اور وسائل استعمال کرتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس میں اللہ رب العزت اثرات و نتائج پیدا کرتے ہیں، بس اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان اسباب اور وسائل میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اسباب ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں یا خدا نہ خواستہ ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کو ہم رشوت دے لیں گے، کسی جگہ پر کوئی سفارش کا ذریعہ بن جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھا دیا، اور آج کے دور میں چونکہ ان کو ہم بڑا کچھ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، اختیارات ہیں، جو مرضی کرتے پھریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ان تمام اسباب و وسائل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ بھی تھوڑا ہے، نامکمل ہے، حتیٰ کہ آسمان، زمین اور دنیا وما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، آپ اللہ رب العزت کو کوئی دینا چاہے، اگر کوئی فرض کر لیتے ہیں مالک بن جائے، تو پھر بھی اللہ رب العزت کے لیے یہ تھوڑا ہے، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، کتنے ہی وسائل و اسباب کا مالک کیوں نہ ہو، اس کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہاں چھپتے پھریں گے اور پچھتائیں گے کہ کیا ہم کر چکے ہیں۔ لیکن وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کا جو فیصلہ ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر معمولی سا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی جو سنت مطہرہ مقدسہ اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ وہ کسی کو بھی زیادتی کا نشانہ نہیں بناتے، بلکہ اللہ رب العزت تو ایک چینل کے ساتھ ہماری ٹریننگ کرتے ہیں، ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو اتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا، مثالیں دے کے سمجھانے کا، پھر اللہ رب العزت مثالیں دے کے سمجھا کر جو عبرت کے طور پر عذاب آتے ہیں وہ بھی سمجھاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے نتائج بتاتے ہیں کہ اگر ایسے ہوگا، یہ مثبت فلسفی ہے، نظریہ ہے، عمل و کردار، اس کا یہ فائدہ ہے، جزا ہے اس کی، اور اگر غلط ہمارا نظریہ ہے یا فلسفی ہے یا سوچ ہے اور عمل و کردار ہے تو اس کا یہ نقصان ہے اور اس کی سزا ہے۔ اللہ رب العزت تو تنبیہ کرتے ہیں، قرآن پاک میں کہتے ہیں الا خبردار ہو جاؤ، اور کبھی انا کے ساتھ، کبھی قد کے ساتھ، یعنی یہ وہ الفاظ اور حروف ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فیصلہ کریں گے لیکن انصاف کے ساتھ کریں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے وہی لفظ بولا، الا خبردار، یہ بات سن لو تمام مجرمین، کفار، مشرکین، منافقین، حزب الشیاطین، یہ سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی اس کا حقیقی مالک وہی ہے، تمام تر اسباب اور وسائل کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ الا ان وعد اللہ حق،
خبردار یہ بھی سوچ لو، سن لو کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ کہ جو اللہ کے بندے ہیں، حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانی اقدار کو قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور جو حزب الشیاطین ہیں، وقتی طور پہ اگرچہ وہ غالب ہمیں نظر آئیں گی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی تباہ کریں گے، شکست دیں گے، اور آخرت میں بھی شکست دیں گے، ان کو عذاب سے دوچار کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حزب اللہ اپنی تیاری جاری رکھے۔ اللہ کی جماعت سسٹم کی تشکیل کے لیے موجود ہوگی تو نتائج نکلیں گے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت سے ہٹ کر، اس کی رہنمائی سے ہٹ کر حزب الشیاطین کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے، کمپرومائز پوزیشن میں آ جائیں گے، تو پھر نتائج نہیں نکلتے۔ اللہ رب العزت مومن جماعت کو، مسلمان جماعت کو، حزب اللہ کو ضرور غالب کریں گے۔ پیچھے بھی ہم مختلف دروس میں یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لیکن اس کی تیاری تو کرنی پڑے گی۔ جماعت سازی کا مرحلہ ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، اور ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سمجھا ہے کہ انبیاء نے محنت کی، جد و جہد کی، اللہ رب العزت نے اس کا پھل دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا عدل کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 56 میں یہ ارشاد فرما کر، رہنمائی دے کر کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر تم لوٹ کے جاؤ گے۔ یہ بات واضح کر دی کہ اب انسان کچھ بھی نہیں، بے بس ہے وہ۔ جب زندہ کرنے والا وہی ہے، ہمیں اس نے زندہ کیا، پھر مارنے والا بھی وہی ہے، اور ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر لوگ مرتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، بزرگ، بچے، اساتذہ، شاگرد، اڑوس پڑوس میں ہم یومیہ دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے لوگوں کو دفن کیا ہے۔ یعنی یہ کون سی ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انسان عقل کا اندھا ہی ہے جو انکار کرے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے، ایک پروسیس کے ساتھ دنیا میں آیا وہ۔ پھر یہ بھی سب نے دیکھ لیا وہ ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتار دیا ہے۔ جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو پھر وہ اللہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جزا و سزا کا عمل ہوگا، یہ دنیا میں بھی ہوگا، اگر دنیا میں رہ جائے گا تو آخرت میں بھی ہوگا، اور پھر دنیا میں جزا و سزا کے عمل کے بعد وہ اعلیٰ درجے کی جو جزا ہے، اعلیٰ جنت، اعلیٰ اللہ رب العزت کی مہمان نوازی، اللہ کی طرف سے اکرامات، انعامات، اعزازات ان مومن جو بندوں کے لیے، مومن جماعت کے لیے جو اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بڑے ہی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اللہ رب العزت وہ ضرور عطا فرمائیں گے، اور وہ ہم فیہا خالدون، وہ نعمتیں جو ہیں، وہ اعزازات جو ہیں، وہ مستقل بنیادوں پر ہوں گے اور ان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے ساتھ ہماری محبت پیدا فرمائے اور اس میں استقامت کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.